18ویں صدی عیسوی میں حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاکباز کی پٹنہ آمد نے فقر و درویشی کی دنیا میں ایک نئے سنہری باب کا اضافہ فرمایا۔ حضرت مخدوم منیم پاکباز جب پٹنہ تشریف لائے تو بڑی تعداد میں علماء، صوفیاء، مشائخ زادے آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان میں بعض تو وہ تھے جو کسی اچھے مرشد اور مربی کی تلاش میں تھے، بعض وہ تھے جن کی تشفی کسی سے نہیں ہوتی تھی، وہ کسی ایسی شخصیت کے تلاش میں تھے جو ان کے معیار کے مطابق ہو یا جس سے ان کا دل بھرتا ہو، روحانی تسکین ہوتی ہو۔ انہی میں سے ایک بزرگ حضرت شاہ محمد فاضل تھے جو پٹنہ ضلع کے ہی اطراف میں رہی نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ رہی موجودہ دلہن بازار یا دلہن بازار کے قریب جو راستہ پٹنہ سے پھلواری ہوتا ہوا نہر کے کنارے کنارے آگے بڑھ رہا ہے اور ارول کی جانب جا رہا ہے، اس میں ایک قصبہ بھی نہیں بلکہ قریہ ہے، رہی۔ بعض کتابوں میں اس کا تلفظ رہی ملتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس کو رہی پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ محمد فاضل۔ یہ غیر معمولی استعداد کے مالک تھے اور ان کی صلاحیت اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اس قدر جینیس تھے کہ یہ لوگوں کا مرتبہ پتہ چلا لیتے تھے، لوگوں کی علمی رسائی اور روحانی مقام کا علم ان کو ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جو کوئی بھی پٹنہ آتا اور پٹنے سے گزرتا تو یہ اس کا جائزہ لیتے، اس کا محاسبہ کرتے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے کہ یہ کس کوالٹی کا آدمی ہے، کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے صلاحیت کو لکھ کر اس کے آگے رکھ دیتے، ایک تحریر اس کے سامنے رکھتے کہ تم یہی تو ہو، تمہارا یہی تو مقام ہے، تمہاری یہی تو رسائی ہے، یا یہ تمہاری اوقات اتنی ہی تو ہے۔ اور جس کے سامنے رکھتے وہ اس اجنبی کے ذریعے اپنے آکلن پر اور اپنے محاسبے پر حیرت زدہ رہ جاتا، اور بجائے اس کے کہ وہ آنے والا ان پر اپنا تاثر چھوڑتا بلکہ وہ خود ان سے تاثر لیتا اور انہی سے مرعوب ہو جاتا۔ شاہ فاضل سب سے واقف تھے اور سب ان سے واقف تھے، وہ ہر خانقاہ میں جاتے تھے، ان کی تمام مشائخ سے جو پٹنہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے ملاقات تھی، اور وہ سب کے بارے میں اپنی ایک رائے رکھتے تھے اور سب ان کی رائے سے گھبراتے بھی تھے۔ حضرت مخدوم منیم پاکباز جب 1162 ہجری کے بعد پٹنہ پہنچے تو یہ اپنے طریقہ کار اور اپنی جبلت کے مطابق حضرت مخدوم منیم پاکباز کے ساتھ بھی سٹ گئے اور جائزہ لینے کی کوشش کی، اور اس جائزے کے نتیجے میں جو تحریر ان کی تیار ہوئی، اس تحریر میں 2 حصے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ پہلے حصے میں اس بات کا اعتراف تھا کہ ہم نے اس قدر بلندی پر آپ کو پایا اور اس قدر عمدہ اور اب تک کی جانکاری میں آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اور دوسرا حصہ اعتراف کا یہ تھا کہ میں سب کی تھاہ لے سکا، آپ کی تھاہ لینے میں نے خود کو مجبور پایا، بے بس پایا۔ آپ میرے اندازے سے اور گمان سے باہر ہیں۔ جب یہ تحریر انہوں نے مخدوم منیم پاکباز کے سامنے رکھی تو حضرت مخدوم نے نہ ان کی تعریف سے خوش ہوئے اور نہ حضرت مخدوم ان کے اس اعتراف سے کہ ہمیں آپ کا اندازہ نہیں ہو سکا اس پر کسی خوشی یا رغبت کا اظہار کیا، بلکہ بڑے بے اعتنائی سے فرمایا کہ فقیر کو ان چیزوں سے کیا مطلب۔ فقیر
توکل علی اللہ ہے، اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں. اسے نہ اس سے مطلب ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے، اور نہ اس سے مطلب ہے کہ کوئی اس کے بارے میں مثبت ہے کہ منفی. فقیر تو اپنے اللہ کی رضا میں مشغول ہے، اسے تو رضا الہی چاہیے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں مبتلا ہے. اسے دنیا سے کیا مطلب کہ دنیا اس سے خوش ہے کہ ناخوش ہے، دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے، اس سے فقیر کو کیا لینا دینا. ان الفاظ اور اپنی طاقت کو بے بس دیکھتے ہوئے شاہ فاضل مخدوم منیم پاکباز کے قدموں میں بیعت کے لیے ملتجی ہوئے، معافی مانگی اور کہا کہ حضور آپ میری بیعت قبول کر لیجئے تو میرے لیے بڑا احسان ہوگا. حضرت مخدوم منیم پاکباز نے ان کی بیعت قبول فرمائی اور 12 سال وہ حضرت مخدوم منیم پاکباز کی خدمت میں رہ کر کامل اور اکمل ہوئے. حضرت مخدوم منیم پاکباز کے بعد انہوں نے قصبہ یا قریہ رہی میں اپنا مسکن بنایا اور ان سے بھی اکثر لوگ فیضیاب ہوئے جو اس اعتراف کے تھے. حضرت شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1203 ہجری کے آس پاس ہوا. تاریخ کا صحیح اندازہ کتابوں سے اور تذکروں سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا مزار مبارک آج بھی قصبہ رہی میں موجود ہے. یہ قصبہ یا یہ قریہ لگاتار گھٹتی ہوئی آبادی سے ناگفتہ حالت میں پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے اس ولی کا مزار مبارک اس قریے میں موجود ہے اور نمایاں ہے.